لوگ ہمیں کہتے ہیں فوجیوں کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے، فوج ایسی اور یہ ان کو اسٹیبلشمنٹ سے پیسے ملتے ہیں. ابھی میرا وہ انٹرویو گیا ہے نا جامعہ الرشید میں نے انٹرویو لیا ہے، اس میں فوج کی بڑی تعریفیں. تو جو لوگ بھی اس طرح کی، بعض اپنے لوگوں نے اتنا غلط کمنٹس کیے ہیں مجھ پہ، بولا کہ آپ کو فوجیوں سے ڈرتے ہو، آپ لوگ جو فوج کی تعریفیں کرتے ہو. جو میرے پرانے لسنر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، واٹس ایپ پہ مجھے میسج بھیجے کہ آپ لوگ کو شرم نہیں آتی، فوج سے ڈرتے ہو، یہ کرتے ہو. تو مجھے بہت غصہ آیا جب زیادہ ہو گئی نا. میں نے ایک کو جواب دیا کہ شرم آپ کو نہیں آتی ہے، آپ لگتا ہے امریکہ سے پیسے لیتے ہو. کیونکہ پاکستان کو برباد کرنا، جو مغربی طاقتیں برباد کرنا چاہتی ہیں آپ کی آرمی کو کا مورال ڈاؤن کر کے، جو حشر لیبیا کا کیا، جو انہوں نے عراق کا کیا، وہ یہاں بھی کرنا چاہتے ہیں. نیتوں پہ کیوں شبہ کرتے ہو بھائی؟ جب آپ کو رائے سے اختلاف ہے آپ بولو کہ ہمیں اختلاف ہے. اور فوج کے ہر آدمی کا ہم نے تھوڑی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. مشرف کے خلاف جتنا میں نے بولا اتنا کس نے بولا ہوگا؟ وہ بھی تو فوج کا تھا. ایز اے ادارہ ہم تعریف کرتے ہیں، افراد کی ہم تعریف نہیں کرتے کہ یہ فرد بھی ٹھیک، یہ فرد تو اچھے برے آتے رہتے ہیں. فوج میں مشرف جیسا آدمی بھی تھا جس نے بیڑا غرق کیا، لیکن مشرف نے جو بیڑا غرق کیا، اس بیڑا غرق کرنے میں بہت سی سیاسی تنظیمیں بھی تھیں. اگر ہم اس وقت فوج کو غلط کہیں گے نا تو بہت سی آپ کی وہ سیاسی تنظیموں کو بھی پھر میں لپیٹوں گا ساتھ میں، جن کے آج آپ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہو. آج بہت سے لوگ جو مشرف کو گالیاں دے رہے ہیں نا، مشرف کے غلط کاموں میں دبا کے سپورٹ کرنے والے بھی وہی تھے. تو اگر آپ نے مجھ سے مخالفتیں کروانی ہے نا کہ میں فلاں کے بولوں فلاں غلط، تو پھر میں بولوں گا اس نے یہ غلط کیا اور کس کے کہنے پہ کیا. پھر اس میں آپ کا بھی روحانی باپ دادے رگڑے جائیں گے، اس لیے چپ ہی رہنے دو تو زیادہ چاہے. تو ہم نے نیگیٹو بات کوشش کرتے ہیں نہ کریں، پازیٹو بات کریں، جو خوبیاں وہ بیان کرتے چلے جائیں. بس یہ اچھا کہا، یہ اچھا کیا، یہ اچھا کیا. نیگیٹو پہ آئے نا تو جنرل مشرف کے دور میں کچھ الٹے کام ایسے ہوئے ہیں جس میں آپ کے وہ سیاسی لیڈر جنرل مشرف کے ساتھ شریک تھے. جو غیر شرعی کام جنرل مشرف نے کیے ہیں، اس میں ان سیاسی لیڈروں کے میں نام لینا شروع کر دوں تو پھر آپ کا ہاضمہ ہضم نہیں کر پائے گا، اس لیے چپ ہی رہنے دو مجھے، ٹھیک ہے نا. تو بہت کچھ الٹا سیدھا ہوا ہے مشرف کے دور میں، اور اس میں ہمارے لوگ بھی تھے اس میں. لیکن جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے نا، جو اس جماعت کا آدمی ہوتا ہے، اس نے قسم اٹھائی ہوئی ہوتی ہے کہ میرا لیڈر کتنا الٹا کرے، کتنا الٹا کام کرے، میں نے اس کو سیدھا کرنا ہے. اور دوسرا اپوزیشن کا لیڈر کتنا غلط کتنا صحیح کرے، میں نے اس میں کیڑے تلاش کرنے ہیں. کیونکہ ہم کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہیں، لہذا ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. ہم ریاست کو دیکھتے ہیں، پاکستان کو بچانا ہے، کیونکہ اسلام کی ضرورت ہے. پاکستان سمجھ رہے ہو، اسلام کو پاکستان چاہیے، ایک ریاست چاہیے. ٹھیک ہے لنگڑی لولی اسلامی ریاست ہے، بہت سے غیر شرعی قوانین ہیں، لیکن اگر یہ بھی نہیں رہی تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا. تو اسلام کو جب ہم چاہتے ہیں مضبوط کرنا تو ہمیں پھر اپنی عسکری قوتوں کا دفاع کرنا پڑے گا. جس طرح سے ان کے خلاف زبان درازی ہو رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہم فوج کو برا نہیں کہہ رہے، ہم تو فلاں کو برا کہہ رہے ہیں، لیکن ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نتیجتاً یہی نکل رہا ہوتا ہے کہ یہی برے ہیں. تو باقی ہم نے فوج کے ہر بندے کا تھوڑی ٹھیکہ لیا ہوا ہے. فوج میں مشرف بھی تھا، ضیاء الحق بھی تھا. ہم مشرف کے حامی نہیں ہیں، بہت سارے غلط کام کیے، لیکن ابھی مشرف کا ایک بیان آیا بڑا زبردست. اس نے کہا یہ کام میں نے غلط کیا تو اس میں فلاں بھی میرے ساتھ شریک تھا. وہ فلاں چپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو مقدمہ چلے تو پھر ان پہ بھی چلے. تو سویلین جو بات کر رہے ہوتے ہیں نا فوج کے خلاف، ان کے اپنے دامن بہت بڑے بڑے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ کے لیڈر ہوتے ہیں تو آپ نے فوجیوں کو تو برا کہنا ہوتا ہے، اور اپنے لیڈر کے بارے میں آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہو. تو جب کہو تو پھر ادھر بھی کہو تو ادھر بھی کہو، اور نہیں کہنا تو پھر کسی کو بھی نہیں کہو. جیسے ہم کسی کو بھی نہیں کہہ رہے ہوتے. ہم تو ظرف یہ رکھتے ہیں الحمدللہ، کسی کی ہم تعریف کریں تو اس کی کوئی خامی ہو تو اس کو بھی کرتے ہیں، لیکن ہم نے اکثر سیاسی لوگوں کو دیکھا ہے وہ یہ ظرف نہیں رکھتے، ان کی اپنی ٹھڑک ہوتی ہے. فوج جب ان کا ساتھ دے رہی ہوتی ہے نا تو بہت اچھی ہے. دیکھ لو تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اسٹیبلشمنٹ کیوں سیاست میں دخل اندازی کر رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیوں کیا. تو تمہارے کو جب لائی تھی اس وقت بھی تو سیاست میں دخل اندازی کی تھی. اس وقت یہ بات بولتے نا کہ ہمیں آپ نیچے، آپ بالکل نیوٹرل ہو کے بیٹھے رہیں، ہمیں آپ کی سپورٹ نہیں چاہیے، آپ ہمیں بالکل بھی اچھے نہیں لگتے. اس وقت بولتے ہیں نا. جب تمہیں اپنا باپ بنائے تو تم اس کو اپنا باپ بناتے ہو، جب تمہارے اپوزیشن کو باپ بنائے تو اس سے گندا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. یہ ڈرامے بازی چل رہی ہے مارکیٹ میں. اب باقی فوج کو سیاست میں آنا چاہیے، یہ نہیں آنا چاہیے، یہ معین اختر نے کہا تھا میرے ماموں کی بات ہے، کس سے پوچھو؟ ماموں سے پوچھو. یہ اصولی طور پہ تو نہیں آنا چاہیے. جمہوریت کا مطلب جمہوریت ہے، فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. اب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے، کیا مجبوریاں ہیں؟ یہ مجبوریاں آپ اور میں فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ بڑے لیول پہ. بعض دفعہ ایسی نوبت آدھی ہوتی ہے کہ سیاسی لوگوں کا خطرہ ہوتا ہے کہ ملک بیچ کے کھا جائیں گے یہ، یا اپنی نااہلی سے تباہ کر دیں گے. صرف مخلص ہونا کافی نہیں ہوتا ملک کے لیے،
تجربہ بھی ہونا چاہیے, افراد بھی ہونے چاہیے, بہت ساری چیزیں اس میں تو اصول کی بات کر رہا ہوں, کسی کو تعریف یا مخالفت نہیں کر رہا, بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں وہ باتیں نہیں پتہ تو ہم چپ رہیں, نہ حمایت کریں اور نہ مخالفت کریں. بول دیں بھائی, مجھ سے کتنے لوگ بہت سارے سوال پوچھتے ہیں سیاست کے, میں کہتا ہوں بھائی مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں اصول اور ضابطے کی بات تو کر سکتا ہوں, لیکن کسی شخص کے بارے میں یہ کہوں یہ اچھا ہے یہ برا ہے, یہ میرے بس میں نہیں ہے. اس کے لیے بہت نالج چاہیے, بہت تجربے چاہیے, وہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو ہم کیسے بولیں بھائی, سمجھتے ہو؟ لیکن آپ دیکھو پاکستان میں ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. ہم اتنی بات جانتے ہیں کہ پاکستان کو ان سیاسی لیڈروں سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے. سیاسی لیڈر آتے جاتے رہیں گے, فوج کا مورال ڈاؤن ہو گیا, فوج بدنام ہو گئی تو لوگوں نے فوج میں بھرتی ہونا ختم کر دیا. ابھی حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان کیا, اس میں بتایا کہ امام ابو حنیفہ کی کرامت تھی کہ وضو کے پانی سے ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے. اس پہ وہ مشہور زمانہ فتنہ نے باقاعدہ قہقے لگا کے ہنسائے. وہ اتنے بڑے عالم جن کی حرمین کے ائمہ ان کا احترام کرتے ہیں, ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں. ابھی کچھ وقت پہلے انہیں درس دیا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے, جس میں مسجد نبی کے امام بھی اس درس میں شریک اور مسجد حرام کے امام بھی, اور عرب کے بڑے بڑے علماء. 5 سال حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مکہ اور جدہ کی جو کمیٹی ہے نا, جس میں کئی ممالک کے علماء ہیں, ان کے سربراہ تھے. اور سعودیہ کے جو مکہ کے رئیس تھے وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب تھے. عرب کسی کو اپنا امیر اتنے آرام سے تسلیم نہیں کرتے. عرب میں عصبیت بہت ہے, لسانیت بہت ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے تقوی اور علم کا لوہا منوایا ہے, مانا ہے انہوں نے کہ بھائی یہ اس معاملے میں امیر ہے. اس کا ایک انجینئر مذاق اڑا رہا ہے اتنے بڑے عالم کا, اور ہنس رہا ہے تکبرانہ ہنسی کے ساتھ. تمہاری اوقات کیا, تم ان کے ٹخنے کے برابر نہیں ہو. اور نیچے میں نے لوگوں کے کمنٹس دیکھے, سب اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ لگے رہو ان مولویوں کو لگام دے کے رکھو. تو بھائی آپ جاہل ہو, یہ کرامتاً ممکن ہے کہ کسی کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جائے, کرامت ہے. کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. تو بہت سارے علماء سے ایسی کرامتیں منقول ہیں. تبھی میں کہتا ہوں سامنے ایک دفعہ بٹھا دو, ایک دفعہ بٹھا دو. میں امام بخاری کی کرامتیں نکال کے دکھاؤں گا. فضائل اعمال کے جن واقعات پر تم ہنستے ہو نا, لوگوں کا مذاق اڑاتے ہو فضائل اعمال کا, میں بتاؤں گا انشاءاللہ فضائل اعمال کی یہ کرامتیں کن کتابوں میں ہیں. صحیح ہے نا؟ ان کتابوں کے مؤلفین کا مذاق اڑاؤ تم, ان میں بہت سے محدثین ہیں. تم نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا تو تمہیں بخاری مسلم سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے. تمہیں پتہ ہی نہیں, کم بہت تمہیں کرامت کا مطلب ہی نہیں پتا کرامت کیا ہوتی ہے. کرامتوں کا وجود تو قرآن سے بھی ثابت. دیکھو یہودی اسی وجہ سے حضرت مریم کو زانی کہتے ہیں کہ بغیر شوہر کے اولاد نہیں ہو سکتی. وہ بھی اسی طرح ٹھٹا کر کے ہنسا کرتے تھے, یہ کیسے ممکن ہے بھائی بغیر شوہر کے عورت کے اولاد ہو گئی, نہیں نہیں یہ زانیہ ہے معاذ اللہ. اللہ نے دلائل معجزے قائم کر دیے. یہودی آج تک حضرت مریم کو کیا کہہ رہے ہیں؟ بولو بھائی. جبکہ اللہ کہہ رہے کہ اللہ اپنی قدرت سے جب آدم کو باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے تو عورت کو شوہر کے بغیر بیٹا کیوں نہیں دے سکتا؟ لیکن اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو ثابت کرے. اللہ نے ثابت کیا. حالانکہ حضرت مریم پیغمبر بولو بھائی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہا جائے گا کہ ایک کرامت وہ ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا, اس کا انکار کفر ہے. اور ایک کرامت وہ ہے جو قرآن کے نزول کے بعد گزری, تو قرآن اس کا ذکر کیسے کرے گا بھائی؟ تو وہ اگر باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے تو ماننا پڑے گا, باوثوق ذرائع سے نہیں پہنچی تو انکار کر. تو آپ اس پہ تو بحث کریں کہ یہ واقعہ جس نے بیان کیا وہ سچا تھا یا جھوٹا, اس پر کوئی بحث نہیں ہوتی. یہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. ابن حجر کا یہ شخص کبھی مذاق نہیں اڑائے گا, کیونکہ علامہ ابن حجر شافعی کا مذاق اڑایا تو آپ کو علم حدیث سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا. جتنے بڑے بڑے آج کل محدثین پیدا ہو رہے ہیں نا, جو حدیث کو صحیح اور ضعیف کہتے ہیں, یہ سارے علم حدیث میں حافظ ابن حجر کے محتاج ہیں. علامہ البانی کی جتنی تحقیقات ہیں ساری حافظ ابن حجر سے لی ہوئی ہیں. انہوں نے بہت کچھ ابن حجر کی تقلید میں کیا. انہوں نے, وہ شافعی بھی تھے, ساری دنیا کو پتہ ہے شافعی مسلک کو فالو کرتے تھے. وہ انہوں نے بھی ایسی کرامتیں ذکر کی ہیں. ان کا کبھی مذاق, جہاں کسی عالم دیوبند کا یا بریلوی عالم کا نام آ جائے گا ان کو مذاق اڑانے کا موقع. تو پتہ چل رہا ہے کہ آپ دکانیں چلا رہے ہیں, آپ لوگوں کو صحیح گائیڈ نہیں کر رہے. یہ بزرگوں کی کرامتیں ہر دور میں ہوئی, اس دور میں تو زیادہ ہوتی تھی. تو نبی نے فرمایا کہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی سے گناہ دھلتے ہیں, تو اللہ اپنے کسی نیک بندے کو یہ گناہ دکھا دے تو اس میں کیا حرج ہے بھائی؟ حضرت موسیٰ کی ماں پیغمبر تھی,
لیکن ان کو وحی ہو رہی ہے. اوحینا الی ام موسیٰ نرضعیہ, اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے موسیٰ کی ماں کو بتایا, وہ الہام کیا کہ اس کو دودھ پلا. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ, جب خوف پیدا ہونا کہ فرعونی قتل کر دیں گے, فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ, دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, ڈرنا نہیں غم نہ کرنا. یہ الہام پیغمبر کو ہو رہا ہے, غیر پیغمبر کو. عورت تو پیغمبر بن ہی نہیں سکتی. اور ایسا پکا الہام تھا کہ قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ, اے موسیٰ کی ماں غم نہ کرنا, ہم اسے تیری گود میں پہنچا کے چھوڑیں گے اور اسے پیغمبر بنا کے چھوڑیں گے. اور پھر حرمنا علیہ المراضع, فرعون کے محل میں دودھ حرام ہو گیا اس کے اوپر. وہ بچے کو واپس گھما کے لے کر آئی, ماں کی چھاتیوں سے منہ لگایا, دودھ پینا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ اس لیے کیا تاکہ موسیٰ کی ماں کو یقین ہو جائے ان وعد اللہ حق, کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. پتہ چلا الہام اتنا طاقتور تھا کہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کس کی طرف سے ہے, من جانب اللہ. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ غیر نبی کو ایسا الہام ہو سکتا ہے جس میں اس کو یقین ہو جائے کہ یہ کس کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ الہام کا سلسلہ ختم ہو گیا, اس پہ قرآن و حدیث سے کوئی دلیل پیش کرو. آپ ممکن ہے آپ ایک حدیث پیش کر دو لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں اگر کسی پہ الہام ہوتا, محدثون ہوتے, تو وہ عمر ہوتے. کیا خیال ہے, وہ کون ہوتے؟ عمر. تو اس الہام سے وہ الہام مراد ہے جس سے کوئی شرعی مسئلہ ثابت ہو رہا ہو. شرعی مسائل اب الہام سے ثابت, بولو بھائی, نہیں ہو سکتی. پوری امت کا اجماعی مسئلہ ہے کہ آج بھی الہام ہو سکتا ہے. آپ خود بار بار کہتے ہیں کہ اجماع یہ حجت قطعیہ ہے. کوئی ایک عالم ایسا نہیں گزرا جس نے اس 1400 سال میں جس نے یہ کہا کہ اب الہام کا دروازہ بند ہو گیا. ہاں, دو چیزیں ہیں الہام میں کہ اس سے شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہوگا. شرعی مسئلے کے لیے قرآن و سنت دیکھنا پڑے گا. یعنی کوئی کہے مجھے الہام ہوا ہے کہ جی وہ داڑھی کاٹ لوں, تو یہ الہام معتبر نہیں ہے, یہ شیطانی الہام ہے. نمبر دو, الہام جس پر ہو رہا ہے اس کو اگر اللہ کی طرف سے ایسے قرائن مل گئے کہ اس کو یقین ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے, تو اس کے حق میں حجت ہے. دوسرے کے حق میں حجت, کیونکہ ہمیں کیا پتا سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو اگر کوئی شرعی مسئلہ ثابت نہیں ہو رہا, بیان کرنے والا بھی ثقہ ہے اور جس کے ساتھ پیش آ رہا ہے اس کو بھی امت ولی اللہ مانتی ہے. امام حنیفہ کا تو آپ بھی ولی اللہ مانتے ہو, ساری دنیا مانتی ہے. تو پھر بلا وجہ انکار کرنا اور انکار کرتے ہوئے مذاق اڑانا, اور ایسے موقع پہ مذاق اڑانا کہ اس کو نقل ایک ملک کے بڑے نامور عالم کر رہے ہیں جن کو پوری دنیا مانتی ہے, تو یہ آپ کے فرعون اور متکبر ہونے کی دلیل ہے. اور ایسے لوگ جب اوپر جاتے ہیں اتنی سپیڈ کے ساتھ اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ نے کرنا شروع کر دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو الہام بھی ہوئے ہیں, بزرگوں کی کرامتیں بھی ہوئی ہیں. ایک صاحب کہنے لگے وہ فلاں نے بزرگ نے کشتی فلاں کی پار لگا دی تھی. میں نے کہا اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے پار لگائی تھی کشتی اور ان بزرگ کو ذریعہ بنایا, تو اللہ دنیا کا ہر کام کر سکتا ہے. جب اللہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں, سلیمان علیہ السلام کے محل میں ایک بزرگ نے کہا تھا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت اٹھا کے لے آؤں گا, تو کشتی یہاں سے وہاں کرنا زیادہ مشکل ہے یا ملکہ سبا کا اتنا موٹا تازہ تخت پلک جھپکنے سے پہلے اٹھا کے یہاں لانا مشکل ہے؟ تو کیا وہ مشرک ہو گئے تھے؟ ارے سلیمان علیہ السلام کے دور میں سلیمان علیہ السلام نے کہا کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لائے گا؟ ایک جن نے بولا کہ میں لے آؤں گا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے. ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ میں پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا, اور یہ کہا اور تخت حاضر. تو یہ شرک ہو گیا. اگر یہ شرک ہے تو قرآن شرک کو کیا کر رہا ہے؟ پروموٹ کر رہا ہے. تو بھائی ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ بزرگ نے یہ کام کس نے کیا؟ اللہ نے. ہاتھ کس کا استعمال ہوا؟ بزرگ کا. تو ایسے ہی کوئی توحید پرست بزرگوں, ان کے بارے میں کسی توحید پرست نے لکھا ہو کہ انہوں نے فلاں کی کشتی پار لگا دی تھی اور اس کا مقصد یہ ہو کہ لگائی اللہ نے تھی, ہاتھ کس کا استعمال ہوا؟ ان کا. تو یہ عین ممکن ہے. اس پہ کلپ بنا کے لوگوں کو الو بنانے کی کوشش کرنا اور توحید کا ٹھیکیدار بننے کی کوشش کرنا, اس سے بے وقوف لوگ الو بن جائیں گے. جو پڑھے لکھے ہیں, جو واقعی توحید کی حقیقی اور کرامت, توحید اور معجزے میں فرق جانتے ہیں, وہ اس سے الو نہیں بنتے. ہاں یہ ضروری ہے کہ ایسے واقعات مستند ذرائع سے ملنے چاہیے, تو آپ ان کی سند پہ بحث کریں. واقعہ کی نفی کر دینا اور مذاق اڑا کے, یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی, جاہل ہونے کی دلیل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور اس میں مجازن غیر اللہ کی طرف بھی نسبت کی جاتی ہے کہ فلاں نے کر دیا. جیسے جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ تجھے ایک بیٹا, اللہ نے مجھے بھیجا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, میں تجھے ایک بیٹا گفٹ کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ اولاد دینا کس کا کام ہے؟
اللہ کا. لیکن اللہ چونکہ جبریل کی پھونک کے ذریعے دے رہے ہیں تو جبریل نے نسبت کس کی طرف کر دی؟ اپنی طرف. تو ایسے ہی بعض دفعہ کتاب کے مؤلف لکھ دیتا ہے کہ فلاں بزرگ نے کشتی پار لگا دی, تو ان کی نیت یہ نہیں ہوتی, ان کی نیت اللہ نے لگائی ہے لیکن ہاتھ اللہ نے ان کا استعمال کروایا ہے, تو اس لیے مجازن نسبت ان کی طرف. اب اگر کوئی سمجھے کہ انہوں نے اپنے ارادے سے یہ کام کیا تو وہ تو کافر ہے. جو روزے افضل ہیں وہ شہر اللہ المحرم, اللہ کے مہینے محرم کے ہیں, یعنی اللہ کی طرف اس محرم کی نسبت کی جا رہی ہے, تو یہ ایک بڑی فضیلت کی چیز ہے. اور قرآن میں جن 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے, عرب ان مہینوں میں جنگ و جدال کو حرام سمجھا کرتے تھے کہ یار یہ ناجائز ہے, اس میں جنگ نہیں کرنی چاہیے, مہینوں کا احترام لازم ہے. ان میں 4 مہینوں میں محرم بھی ہے, محرم, رجب, ذی الحجہ, ذی قعدہ, ذی الحجہ, یہ 4 مہینے ہیں جو محترم ہے, لیکن اس میں پھر رجب بھی داخل ہے اور ذی قعدہ بھی اور ذی الحجہ بھی, تو یہ بھی ہے. اور 10 محرم کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا کہ یہودیوں کی مشابہت نہ کرو, کیونکہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو ہم 9, 10 یا 10, 11 2 روزے ملائیں گے. تو یہ محرم کی فضیلت ہے. اور یہ کیوں ہے اس کی ہمیں وجہ معلوم نہیں ہے. جیسے کسی نے ابھی بھائی نے سوال پوچھا نا کہ اس میں کوئی واقعات ہوئے تھے, تو پہلے میں بتا دوں 10 محرم میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کو کسی واقعے کی بیس پہ بیان نہیں کی ہے. اس بارے میں جتنے واقعات ہمارے پاس منقول ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پہ آئے تھے, یا قیامت آئے گی اس دن, یا یہ کہ اور پتہ نہیں کیا کیا, ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, یہ سب من گھڑت ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, موضوع روایتیں ہیں. البتہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی, اس بارے میں روایت سندن بہتر ہے, یعنی اس کو مستند روایت کہا جا سکتا ہے. تو وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ 10 محرم کو موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی تھی, اسی بیس پہ یہودی روزہ رکھا کرتے تھے اس دن. تو یہ روایت کے علاوہ باقی جتنے بھی واقعات ہیں سب من گھڑت ہیں. باقی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہادت ملی ہے, وہ تو 10 محرم, وہ تو فضیلت تو اسلام میں پہلے سے تھی, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو بعد میں ہوا ہے, تو اس سے حضرت حسین کی شہادت کو اور فضیلت مل گئی کہ آپ کو ایک مقدس دن میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی ہے. تو اب کیا مسئلہ ہے, اب میں جو ہے نا نمبر وار سوال پڑھ کے بتاتا ہوں, نمبر وار جو ہے نا, تاکہ وہ بحث ہماری گچ مچ نہ ہو جائے. ابھی سارے سوال میں نے اکٹھے پڑھ لیے تھے تاکہ آپ کو پتا چلے گا آج محرم کے بارے میں کیا معلومات ہم شیئر کریں گے, کیا مسائل میں بتاؤں گا. محرم میں کالے کپڑے پہننا, یہاں سے ہمارے سوالات شروع ہوئے تھے. محمود صاحب نے انڈیا سے پوچھا تھا. دیکھیں کالے کپڑے کسی بھی وقت پہنے جا سکتے ہیں, کالے کپڑے پہننے کے ناجائز ہونے کی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. سفید کو پسند کیا گیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پسندیدہ لباس وہ سفید ہے. کفینو فیہا موتاکم, اپنے مردوں کو بھی اسی میں دفن کیا کرو. اس لیے سفید لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل قرار دیا, اس میں پاکیزگی زیادہ ہے. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے, اس کی علماء وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں غربت تھی. آپ نے سفید لباس کو پسند تو کیا, لیکن نبی کے لیے ہر وقت سفید لباس کا انتظام کرنا آسان نہیں تھا, غربت تھی. لباس پہن لینا ہی بڑی بات ہوتی تھی کہ لباس مل جائے کسی کو. کتنے واقعات ہیں کہ ازار ہے تو قمیض نہیں ہے, قمیض بڑی مشکل سے کسی کو ملتی تھی, کوئی چادر نہیں ہے اوپر پہننے کی. اتنی غربت کا عالم تھا, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تکلف کرتے کہ ہر قیمت پہ میرے لیے سفید لباس لے کر آؤ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں جو سادگی تھی یہ اس کے خلاف تھا. تو آپ نے دنیا میں تکلف نہیں کیا, جو جیسا لباس ملا پہن لیا, پسند سفید کو کیا. لہذا آج کیا ہے کہ آج اللہ نے لوگوں کو مالی وسعتیں دی ہیں, تو جو لوگ سفید لباس کا معمول بنا سکتے ہیں ان کے لیے افضل یہی ہے کہ وہ سفید لباس پہنا کریں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی ترغیب دی ہے. خود کیوں نہیں پہنا, اس میں تکلف تھا, یعنی پراپر انتظام کرنا مشکل تھا, تو جو آیا پہن لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ ایک چیز مشکل ہے, اس میں اتنا تکلف کرنا, یہ خود بھی تو نبی کے مزاج کے خلاف ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی جو ملے پہن لو. لیکن اگر لوگ آج کل تو لباسوں میں تکلف ایسے ہی بہت ہو رہا ہے, تو آپ نے جب سلوانے ہی ہیں, خریدنے ہی ہیں, تو سفید کو ترجیح دیں. آپ اس میں پاکیزگی زیادہ ہے, اس میں طہارت زیادہ ہے. آپ سفید لباس کے عادی ہو گئے, آپ سے کلر والا لباس پہننا نہیں جائے گا. میں نے تو 15-20 سال میں نے سفید لباس پہنا ہے, تو مجھے پتا ہے کہ پھر کلر والا لباس نہیں پہنا جاتا. سفید میں پاکیزگی اتنی ہے. اب میں پہنتا ہوں کلر والا لباس, وہ وجہ اس کی ہے کہ بعض دفعہ گھر والوں کا اصرار ہوتا ہے, بعض دفعہ کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, وہ کیمرہ سفید لباس کو کیچ نہیں کر پا رہا ہوتا, وہ کیمرہ مین کہہ رہا ہوتا ہے بھائی کوئی اور کلر, کوئی اور کپڑے پہن کے وغیرہ وغیرہ. تو خیر میرا عمل تو کوئی حجت نہیں ہے, لیکن افضل یہی ہے کہ سفید لباس کو ترجیح دی جائے, پہنا جائے. اور علماء صلحاء اکثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ سفید لباسی کو ترجیح دیتے ہیں. کلر والا بھی جائز ہے لیکن بہتر یہ. تو محرم میں بھی سفید ہی ہے, سفر میں بھی سفید ہی ہے, ربیع الاول میں بھی سفید ہے,
تو محرم میں سفید کے بالکل الٹ کر لینا، کالا پہن لینا، یہ تو بالکل سفید کے اپوزٹ ہو گیا نا. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کالا لباس پہننا ناجائز ہے، لیکن آپ سفید سے اگر آپ نے یوٹرن لیا بھی تھا تو گرے پہ آ جاتے، گرین پہ آ جاتے، ایک دم آپ بلیک پہ آ گئے، تو بہرحال یہ یعنی کراہت سے خالی نہیں ہے، اس کا معمول بنا لینا. تو ناجائز میں نہیں کہہ رہا، تھوڑا سا ناپسندیدہ ہے کہ آپ سنت پر عمل نہیں کر رہے تو سنت کے بالکل اگینسٹ تو نہ جائیں نا آپ، یعنی بالکل ہی کالا پہن لیں تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جائز ہے کالا پہننا بھی، لیکن بہتر بہرحال نہیں ہے. اور محرم میں کالا پہننا تو ہماری رائے میں بالکل ناجائز ہے، کیونکہ یہ شیعہ حضرات کی اپنی ایک رائے ہے، ان کی اپنی ایک دلیل ہے، ان کا اپنا ایک کانسیپٹ ہے. وہ یہ ہے کہ محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے تھے تو ایک بڑے غم کی بات تھی، تو ہم غم منانے کے لیے کالا کپڑا پہنتے ہیں. تو ان کا مسلک ہے، وہ جیسے مسلک پہ اپنے عمل کرنا چاہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے. ہم کسی کے مسلک پہ طنز نہیں کر رہے، ہم کوئی فرقواریت اور تشدد کی بات کرنا مناسب نہیں ہے، ملکی حالات اس کے متحمل نہیں ہیں. لیکن میں اہل سنت والجماعت حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کریں بھائی، آپ یا تو پورے شیعہ ہو جائیں یا پورے سنی ہو جائیں. تو اگر آپ اہل سنت والجماعت کو فالو کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہاں جو قرآن اور حدیث اور صحابہ یہ حجت ہے، تو ہمیں تو قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ملتا کہ غم میں تم کالے کپڑے پہنو یا غموں کو مناؤ. قرآن میں کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اہل ایمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وہ صبر کرتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یہ بہت بڑا غم ہے، بہت بڑا غم ہے، لیکن اس غم کو ہر سال منانا اس کے لیے شرعی دلیل کی ضرورت ہے. اہل بیت کی تعلیمات کو فالو کیا جائے گا. آپ کسی کی محبت میں اس کی تعلیمات کو نہیں توڑ سکتے. اہل بیت کی بھی یہی تعلیمات ہیں کہ صبر سے کام لینا چاہیے ہمیں. اور غم منانا بھی اگر کسی کا ہونا، جیسے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، تو اس میں بھی شریعت آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ کالے کپڑے پہنے غم منانے کے لیے، بلکہ اس میں بھی شریعت کیا کہتی ہے کہ غم پہ صبر کریں. جو آنسو آپ روک سکتے ہیں اس کو بہائیں نہیں، اور صبر کریں. تو غیر یعنی اختیاری طور پر جو آپ کو رونا آ رہا ہے وہ معاف ہے. تو جب غم پہنچا ہو اس وقت شریعت آپ کو غم کے طور پہ کالے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں دے رہی. تو جب غم 1400 سال پرانا ہو اور ہر سال اس تاریخ پہ آپ کو منانے کی شریعت کیسے اجازت دے رہی ہے؟ یہ تو ایک طرح کی برسی ہو گئی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے بڑا غم کوئی اس امت کو ہوگا؟ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، لیکن ربیع الاول ہر سال آتا تھا. صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خود اہل بیت کیا اس ربیع الاول میں کوئی غم مناتے تھے؟ بالکل بھی نہیں. اس مہینے میں شادیاں بھی کرتے تھے، جو خوشی کی بات ہوتی تھی اس پہ خوشی بھی مناتے تھے. تو ہمیں نہیں ملتا کہ صحابہ، تابعین یا خود اہل بیت نے یا سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما یا سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی یہ تعلیمات ہو کہ غم کو ہمیں منانا ہے کالے کپڑے پہن کے یا کسی بھی طریقے سے اسلام میں غم منانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم تو نبی نے بھی منایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ امت میرے نواسے کو شہید کرے گی تو آپ رونے لگے. دیکھیں جب نبی کو اطلاع ملی تھی تو آپ غمزدہ ہوئے، تو آپ کا رونا بالکل بجا تھا. تو کسی کو یہ اطلاع ملے کہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا ہے، اس پہ اس کو غم ہوا ہو اور وہ رو لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو نیچرل ہے. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال، یعنی جس دن آپ کو وحی کے ذریعے پتا چلا کہ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم ہوگا، تو کیا ہر سال اس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے. تو غم کی اطلاع جس وقت ملی ہو اس وقت رونا آ جانا یہ نیچرل ہے، لیکن ہر سال پراپر اس رونے کو پراپر طریقے سے منانا یا کالے کپڑے پہن کے اس کو منانا یہ تو بالکل اسلام میں ناجائز ہے. ہمارے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں. تو شیعہ حضرات جو کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، ان کو جا کے نہ چھیڑیں، آپ ان کو طنز نہ کریں، وہ ان کی جو رائے ہے وہ اس پر عمل کریں. اسلام میں فرقے تو ہیں ہمیشہ سے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کون سا صحیح ہے، ہم نے تو اس کو فالو کرنا ہے. تو جو ہمیں صحیح لگے گا ہم اس کو فالو کریں گے، باقی ہم کسی کے نفرتیں پھیلانے کے بہرحال ہم قائل نہیں ہیں. تو جو وہ کر رہے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، لیکن آپ یہ کام ہرگز نہ کریں، کیونکہ ہمارے لیے جو حجت ہے وہ قرآن، حدیث اور اہل بیت اور صحابہ کرام. تو ان کی جو تعلیمات ہیں ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ان کی تعلیمات میں کہیں بھی نہیں ہے، کوئی مستند روایت نہیں ہے کہ غم منانے کے لیے کسی نے کالے کپڑے پہنے ہو. غم منانا ہی جائز نہیں ہے، تو اس کے لیے کالے کپڑے یا کوئی اور کلر پہننا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ تو اس لیے محرم میں نارملی تو کوئی بھی وقت میں آپ کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن محرم میں جب آپ پہنیں گے تو اس میں ایک تائید ہوتی ہے کہ گویا آپ بھی اس بدعت میں ان کی تائید کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شمار قیامت میں اہل سنت والجماعت میں نہ ہو، آپ کو شیعہ مسلک ٹھیک لگتا ہے، تو پھر پراپر آپ شیعہ مسلک پراپر پورے طور پر اختیار کریں. آپ
آدھا تیتر آدھا بٹیر چلنا تو ٹھیک نہیں ہے نا. اور اگر آپ چاہتے ہیں قیامت میں آپ کا شمار اہل سنت والجماعت میں ہو تو پھر مکمل اہل سنت والجماعت کو فالو کریں آپ, تو ان کو جو ہے اپنے حال پہ چھوڑ دیں. میں پھر بتا دوں, میں لڑائی جھگڑوں کا قائل نہیں ہوں. شیعہ حضرات آتے ہیں یہاں پہ, بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, چائے پانی بھی چلتا ہے. میرے دوستوں میں بھی ہیں بعض شیعہ حضرات, سلام دعا ہے ان سے, لیکن مذہب پہ بحث نہیں ہوتی. لکم دینکم ولی دین, ہم اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی آپ اپنے رائے پر عمل کریں, بحث مباحثہ نہ کریں. ہاں جو سیکھنے کے لیے ہم سے آنا چاہے محبت سے اس کو سمجھائیں گے, جو نہیں آ رہا سیکھنے کے لیے تو پھر ہم اس سے بحث نہیں کرتے. تو لڑائی جھگڑے نہ کریں, لیکن سنی حضرات کو, اہل سنت والجماعت کو, بل جماعت کا مطلب کیا ہے, ہم حدیث کو بھی مانتے ہیں, بل جماعت صحابہ کو بھی مانتے ہیں. تو صحابہ میں اہل بیت بھی داخل ہیں, اہل بیت کے علاوہ بھی صحابہ ہیں. تو کسی کی بھی, ہماری رائے تو یہی ہے کہ کسی کی بھی تعلیمات نہیں, ہمیں تو حدیث میں کچھ بھی نہیں ملتا. تو اللہ کا واسطہ آپ ایک رائے پر عمل کریں. اس لیے محرم میں آپ ان چیزوں کو فوکس نہ کریں. کالے کپڑے پہننا, غم منانا, یہ اسلام کی تعلیمات بالکل بھی نہیں ہے. تو یہ تو میں نے سوال کا جواب دیا کہ محرم میں اسپیسیفک کالے کپڑے اگر آپ پہنیں گے تو یہ ایک بدعت کی تائید ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید سے منع کیا ہے. اسی میں ایک سوال ہے جی, محرم میں نکاح کرنا کیسا ہے؟ یہ سوال بھی ظہور احمد نے کشمیر سے پوچھا ہے. محرم میں نکاح کرنا بھی جائز ہے, بلکہ ہمارے مسلک کے مطابق باعث برکت ہے, کیونکہ محرم کو اللہ کے نبی نے محترم قرار دیا ہے, جو قابل احترام مہینہ ہے, تو مقدس ہے. تو مقدس مہینے میں عبادت کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے, اور نکاح بھی شریعت میں عبادت ہے. نکاح کیسے عبادت ہے؟ شریعت نے نکاح میں عبادت کا رنگ ڈال دیا ہے. دیکھیں آپ کہ نکاح ایک معاملہ ہے, لیکن اس سے پہلے خطبہ بھی ہوتا ہے. خطبہ جمعے کی نماز سے پہلے ہوتا ہے, خطبہ عید کی نماز سے پہلے ہوتا ہے, خطبہ استسقاء کی نماز سے پہلے ہوتا ہے, خطبہ حج میں ہوتا ہے. یہ ساری عبادتیں ہیں نا جس میں خطبہ ہے. لیکن اسلام نے کیا کہا, نکاح سے پہلے بھی خطبہ ہوگا. اس کا مطلب اسلام نکاح کو عبادت قرار دے رہا ہے, نکاح میں عبادت کا رنگ بھر رہا ہے. تو عبادتیں تو مقدس مہینے میں زیادہ ثواب ہوتا ہے ان میں. تبھی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا ثواب محرم میں ملتا ہے. کیوں؟ مقدس ہے نا, تو عبادت کا ثواب بڑھ گیا اس میں. تو اس حدیث سے صاف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی محرم میں اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ مقدس مہینہ ہے, تو اس میں عبادت کا ثواب بڑھ جائے گا, اور اس میں انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ خیر و برکت زیادہ ہوگی. تو اس کو منحوس سمجھنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس لیے منحوس ہے, تو یہ غلط ہے. ایک تو ہمارے نظر میں شہادت ایک بہت مقدس مقام ہے, اس کی وجہ سے کوئی مہینہ منحوس نہیں ہو سکتا. مقدس تو ہو سکتا ہے, منحوس نہیں ہو سکتا. دوسری بات یہ کہ یکم محرم سے لے کے 29 یا 30 ذی الحجہ تک اسلامی تاریخ میں کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں کسی مقدس شخصیت کی شہادت نہ ہوئی ہو یا کسی پہ ظلم نہ ہوا ہو. اگر آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں, ہر مہینے ہر تاریخ کو کوئی نہ کوئی اسلام میں اچھا واقعہ بھی ہوا ہے اور برا واقعہ بھی ہوا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی باغیوں کے ہاتھوں, خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ربیع الاول میں, اور بھری ہوئی ہے نا اسلامی تاریخ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی. تو ان تمام شہادتوں کے آپ ایام نکالیں, ان کے مہینے نکالیں, کوئی مہینہ نہیں بچے گا. تو اس بیس پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں نکاح پسندیدہ نہیں ہے, پھر تو پہلی تاریخ سے لے کے سال کی آخری تاریخ تک یہ جو 295C کا قانون ہے نا, یہ ایسا لگتا ہے کہ شدت پسند مولویوں کے ہاتھ میں دشمنی نکالنے کا ایک کھلواڑ بن چکا ہے. جب چاہو جس پہ چاہو توہین رسالت کا الزام لگاؤ, اور عمر قید کی سزا کے لیے پھر جج پہ, تھانے پہ دباؤ ڈالو. جج سزا نہیں سناتا تو اس کو قتل کی دھمکیاں, وکیل اس کو فیور کرتا ہے تو اس کو قتل کی دھمکیاں, کوئی اگر اس کے فیور میں بیان دے تو اس کو قتل کی دھمکیاں, کہ گستاخ کا جو ہے یار بھی غدار ہے اور گستاخ کا یار کو بھی قصبی سر قلم کیا جائے گا. یہ اس وقت پاکستان میں چل رہا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس قانون کی وجہ سے نا ایک دن کوئی بھی مولوی باہر نہیں ہوگا, سب ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے سب ایک دوسرے کو اندر کر چکے ہوں گے, اور جو سیکولر لبرل لوگ ہیں, جو حقیقی گستاخ ہیں, وہ لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے, اور سارے مولوی ایک دوسرے پہ الزام لگا لگا کے, سارے مولوی نہ کہیں مذہبی اسکالر, سارے مذہبی اسکالر کہاں ہوں گے اندر. بریلویوں کو دیوبندیوں سے چھیڑا ہے تو انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہوئی ہیں کہ یہ دیوبندی اشرف علی رسول اللہ کلمہ پڑھایا, یہ گستاخ, یہ دیوبندیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ سارے گستاخ رسول ہیں. ان کو ٹھڑک ہے ان سے بھی, جو بریلویوں میں متشدد لوگ ہیں, ہر بریلوی کی بات نہیں کر رہا, جو متشدد ہیں بریلویوں میں معتدل لوگ بھی ہیں, تو امام حرم کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ گستاخ رسول ہیں, یہ وہابی ہیں گستاخ رسول ہیں. تو انہوں نے اپنی ٹھڑک پوری کی یہ وہابیوں کو گستاخ رسول قرار دے کے. صحیح ہے نا, ان کے اس تلوار سے جو حقیقی گستاخ ہیں وہ بچے ہوئے ہیں, ان کو کوئی نقصان نہیں. تو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیں, گستاخ رسول ہے گستاخ رسول ہے.
پھر اہل حدیثوں کے خلاف کسی نے ٹھڑک نکالی, ان کی کوئی عبارتیں نکالی, یہ گستاخ رسول ہے. حالانکہ وہ بھی نام تو بہرحال اللہ رسول کا لیتے ہیں, دعویٰ تو ان کا بھی یہی ہے کہ ہم اللہ رسول کو فالو کرتے ہیں, تو وہ بھی مذہبی لوگ ہیں. بریلویوں کا بھی دعویٰ ہے کہ ہم عاشق رسول ہیں. پھر دیوبندیوں نے کچھ عبارتیں نکالی کہ تمہارے والوں نے بھی تو یہ لکھا ہوا ہے. تو یہ سارے گستاخی کے فتوے مولوی ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں. پھر انجینئر علی مرزا صاحب کا ظہور ہوا, جن کو ان کے فینس کہتے ہیں اس صدی کے مجدد اعظم. یہ مر گئے تو اسلام کو بہت بڑا نقصان ہوگا. انہوں نے فرقوں کی دکانیں بند کی. جتنے گستاخیوں کے فتوے انجینئر علی مرزا نے لگائے دوسروں پہ, وہ سارے ریکارڈ توڑ دیے اس نے. اتنے فتوے تو میرا خیال ہے بریلویوں نے کسی پہ نہیں لگائے, اہل حدیثوں نے نہیں لگائے. اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ اشرف علی رسول اللہ گستاخ. ہم بیان کر رہے ہیں انجینئر صاحب وہ خواب کی بات تھی اور بیداری میں غیر اختیاری طور پہ زبان پہ آئی ہے. ان کا مقصد ختم نبوت کا انکار نہیں تھا, لیکن نہیں, نہ انجینئر مانے نہ اس کے فین مانے, کہہ رہے نہیں یہ دیوبندی گستاخ ہیں. پھر چشتی رسول اللہ وہ گستاخ. یہ سارے فتوے کس کے ہیں گستاخیوں کے؟ یہ انجینئر علی مرزا کے فتوے ہیں. اس نے کہا چشتی رسول اللہ گستاخ, اپنے نام کا کلمہ پڑھایا. ہم نے ایکسپلین کیا بھائی معین الدین چشتی بہت بڑے بزرگ تھے, ان سے پوچھا جائے گا کہ معین الدین چشتی صاحب آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. اشرف علی تھانوی نے کلمہ پڑھوایا تو پوچھا جائے گا حضرت آپ کی بات کا مطلب کیا تھا. انجینئر نے کہا نہیں مطلب نہیں, جب بابوں کی باتیں آتی ہیں تو یہ لوگ مطلب تلاش کرتے ہیں, اپنے بابوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. بابے تے شاہی کوئی نہیں, میرے نبی جیسا تے ہے ہی کوئی نہیں. یہ نعرے نہیں لگائے انجینئر نے. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کی بات آئی, بھائی وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے, لاکھوں لوگ ان سے اسلام فائدہ اٹھایا, تو ان سے پوچھا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے. تو ان کی کتابوں میں ان کے مریدین نے بتایا بھائی وہ ختم نبوت کے قائل تھے, ہم نے بھی اس کا مطلب بتایا اور صحیح مطلب بتایا, کیونکہ ان سے پوچھا جائے گا نا آپ کی بات کا مطلب کیا ہے. انجینئر کے جو فینز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, انہوں نے کہا نہیں بابوں کا دفاع مت کرو, کسی بات کا کوئی مطلب نہیں ہوتا, جو لکھا ہے وہی مطلب ہے. تو آج اپنے جال میں سیاد آ گیا, خود پھنس گیا ہے. تو یہ سارے منجن ہیں مذہبی اسکالروں کے گستاخیوں کے فتوے. جو منجن انجینئر نے جتنا بیچا ہے اتنا تو کسی نے نہیں بیچا. یہ منجن ہر وقت کیڑے نکالنا, لونڈے باز قرار دیا ہے بزرگوں کو اس نے معاذ اللہ. ان کے اعمال دیکھو, ان کی تہجد دیکھو, ان کی کتابیں دیکھو, انہوں سے جو اللہ نے دین کی خدمت لی ہے وہ دیکھو, کہ ان کو لونڈے باز قرار دینا یہ بہت بڑا جرم ہے. کسی مسلمان کو اغلام بازی کا مرتکب, لواطت کا مرتکب قرار دینا یہ جرم ہے. شریعت نے کہا ہے کہ اچھا محمل تلاش کرو. تو انجینئر کے فین کیا کہتے ہیں, انجینئر کے فینس نے کیا کہا, لو اپنے بابوں کا کیا کر رہے ہیں, دفاع کر رہے ہیں. بھائی شریعت کا حکم ہے کسی مسلمان کے عمل کی کوئی بات اگر وہ کرتا ہے اس کے بات کے 100 مطلب نکلتے ہیں, 99 غلط اور 1 صحیح, تو ہمیں کون سا مطلب نکالنا ہے, صحیح والا. یہ بابوں کا حکم نہیں ہے, یہ کس کا حکم ہے, اسلام کا حکم ہے. تو آج وہی بابا اپنے ہی ان فتووں کا خود ہی پھنس گیا ہے. ہم تو آج بھی انجینئر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا, یہ میں ذرا پی لوں, کیا خیال ہے, مزہ نہ آئے پیسے واپس. یہ شہد بھی بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص شہد ہے, دکان سے خریدا ہوا شہد نہیں ہے. ایک بات سمجھ میں آ رہی بات, بلوچستان کے پہاڑوں کا خالص چھوٹی مکھی کا. اور اس میں جو لیمن ڈلا ہے وہ میرے اپنے درخت کا لیمن ہے. آج جمعے کی نماز سے پہلے میں درخت سے لیمن توڑ رہا تھا, خالص آرگینک, کوئی یوریا نہیں ہے. مزہ نہ آئے تو پھر پیسے واپس ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. مجھے پتا ہے آپ لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے, اور یہ 1 گھنٹہ کم از کم لیمن اس پانی کے اندر پڑا رہا ہے, اس سے اس کی کڑواہٹ آئی ہے. لیمن کے چھلکے میں بہت سارے خزانے دفن ہیں, سمجھ رہے ہو. آہا ہا ہا, چلو آگے, اللہ نظر بس سے بچائے. خیر کیا بات کر رہا تھا بھائی میں, ہاں بزرگوں کو بدفعلی کا مرتکب اس بندے نے قرار دیا, اور چشتی کو کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا ہے. معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کو دجال کہا, پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے. اتنے بڑے بڑے, خدا کے لیے تم کانپتے کیوں نہیں ہو یار, تمہیں اتنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہوئے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی, اللہ کا خوف کیوں نہیں آتا. تو ہم تو بھائی ان کو بھی, ان کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ وہ گستاخ رسول نہیں ہے. ان کی سیرت اٹھا کے دیکھو, وہ گستاخ نہیں ہے, ان کی بات کا یہ مطلب ہے. اور آج ہم انجینئر کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ انجینئر نے اگر یہ کہہ دیا کہ عیسائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر دجال کہتے ہیں, تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, یہ اعتراض تو کیا جائے گا. تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ. یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے, کیونکہ انجینئر علی مرزا نے خود معاذ اللہ نقل کفر نبی کو دجال نہیں کہا ہے, کسی اور کی طرف نسبت کی ہے کہ نبی کیا ہے معاذ اللہ.
معاذ اللہ نقل کفر دجال ہے معاذ اللہ. کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا, 295C اس پہ نہیں لگتا. تو اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو, 295C کا سہارا مت لو. یہ تو وہی کام کیا جو انجینئر کرتا رہا ہے بزرگوں کے خلاف, جس پر ہم اس پہ اعتراض کرتے رہے ہیں. تو آپ نے بھی وہی کام شروع کر دیا, پھر اس میں اور آپ میں فرق کیا ہو گیا؟ کیا فرق ہو گیا؟ تو یہ بالکل نہیں بنتا اس موقع پہ 295C. اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا کہ نہیں 295C میں ہم اس کو لٹکوائیں گے, بھائی پھر آپ بھی جب کسی کا کلمہ کفر نقل کریں گے نا, جن لوگوں نے جا کے FIR کٹائی انہوں نے کیا کہا کہ انجینئر نے نبی کے بارے میں یہ الفاظ کہے ہیں, تو انہوں نے بھی تو نقل کیے نا, تو پھر ان پہ بھی 295C لگاؤ کہ یہ انجینئر کے بارے میں کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایسا کیا. پھر میں اگر یہ بات نقل کر رہا ہوں تو مجھ پہ بھی لگاؤ. پھر تو میرے بھائی, تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 295C کا قانون, یہ قانون بالکل درست ہے, ہم اس قانون کے خلاف نہیں ہے, لیکن اس کو مولویوں نے, جو متشدد مولوی ہیں, انہوں نے کھلواڑ بنایا ہوا ہے, تماشا بنایا ہوا ہے. اس کو تماشا بننے نہیں دینا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ کچھ متشدد مولویوں کی اپنی ٹھڑک ہے, جو انہوں نے دشمنی نکالنی ہے, تو اس کے لیے 295C جیسے مقدس قانون کا سہارا لے رہے ہیں. وہ یہ 295C کی توہین ہے, میں سمجھتا ہوں اس قانون کی توہین ہے یہ. جب چاہو منہ اٹھا کے جس کو چاہو گستاخ رسول قرار دے دو. جب بھی کوئی شخص کلام کرتا ہے, شریعت اس کو مہلت دیتی ہے کہ اس سے اس کی بات کا مطلب پوچھا جائے گا کہ تمہارا مقصد کیا تھا. جنید جمشید نے جب کوئی کلام کیا, اس سے پوچھا جانا تھا کہ آپ کا مقصد کیا تھا, اس کو ایکسپلین تو کرنے دیتے. فوراً فتویٰ لگا دیا اس نے حضرت عائشہ کی توہین کی, اور جو ایئرپورٹ پہ اس کے ساتھ اشر ہوا, یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. تو اس لیے یہ ذاتی دشمنیوں کا یہ جو ہے نا قانون, یہ کچھ مولویوں نے ذاتی دشمنیوں کا ذریعہ بنایا ہے. ہم ناموس رسالت سے بڑھ کر کسی چیز کو ویلیو نہیں دیتے. مسلمان جو بھی ہو عاشق رسول ہے, جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ مرتد ہے. تو اس لیے اس مسئلے میں بابانگ دوہل کہتا ہوں, چاہے انجینئر سے میرے 100 اختلافات ہوں, لیکن یہ جو 295C اس بیس پہ لگایا گیا ہے کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا کہ دجال ہے, معاذ اللہ نقل کفر, نبی کی طرف نسبت کی, عیسائیوں کی طرف, تو یہ توہین کا کیس نہیں بنتا اس پہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں, انجینئر نے اس کے علاوہ بہت ساری فضول باتیں کی ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب ہیں, قیصر احمد راجہ صاحب ہیں, آپ ان کی ویڈیوز دیکھ لیں. عمران صفدر صاحب نے تو ایک کچے چھٹے کھولے میں, اور کس قدر بد کلامی کی ہے صحابہ کے بارے میں, کس قدر بد زبانی کی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. تو اس پہ آپ ایکشن لیں, اس پہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو بنا دیا ہے کہ جی عیسائیوں کے بارے میں یہ کہا, اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عیسائیوں کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ عیسائیوں نے معاذ اللہ ہمارے نبی کو دجال کہا ہے, تو عیسائیوں کی زندگیوں کو اس نے غیر محفوظ کر دیا پاکستان میں. یہ کسی حد تک اس بات کی میں لاجک ہو سکتی ہے کہ عیسائیوں کی زندگیوں کو, اب کچھ متشدد لوگ اٹھیں گے عیسائیوں کو نہ مارنا شروع کر دیں, حالانکہ ایسا ہوگا نہیں. عیسائی 4 آدمی تھوڑی ہیں, پوری مسیح برادری ہے, اور وہ منع بھی کر رہے ہیں, بھائی ہم نہیں کہتے نبی کو معاذ اللہ, ہم دجال نہیں کہتے. لیکن مان لیا جائے تو جس نے یہ 295C کا پرچہ کٹایا ہے انجینئر کے خلاف, اس نے انجینئر کی جان کو بھی تو غیر محفوظ کر دیا نا. پھر اس کے خلاف بھی احتجاج ہونا چاہیے. جب ہمارے ملک میں کسی پر گستاخی کا, گستاخ رسول کا فتویٰ لگتا ہے کہ یہ گستاخ ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے اب اس کی جان محفوظ ہے؟ نہ, اس کے کورٹ نے اگر سزا نہیں دی نا اس کو, تو عوام میں سے کوئی سرفرا اٹھتا ہے اور اس کو اڑا دیتا ہے اور ہیرو بن جاتا ہے. تو یہ 100 اختلافات انجیل علی مرزا سے ہمارے, لیکن انسانی خون سے, انسانی جانوں سے کھیلنا یہ اسلام کا حکم نہیں ہے. اور ایک اہم ترین بات علماء کرام اور مفتیان کرام کے لیے, ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ سوال اگر کسی بھی بڑے دارالافتاء میں لکھ کے بھیجیں, مثال کے طور پر انجینئر نے جو الفاظ استعمال کیے نا عیسائیوں کی طرف نسبت کی, آپ جامعۃ الرشید میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوری ٹاؤن میں فتویٰ بھیجیں, آپ بنوریا میں بھیجیں, آپ دارالعلوم کرنگی میں بھیجیں, جامعہ فاروقیہ میں, یا بریلویوں کے کسی بڑے معتبر ادارے میں, کوئی بھی اس پہ گستاخی کا حکم نہیں لگائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی بھی معتبر دینی ادارہ اس بیس پہ نہیں کہے گا کہ اس نے گستاخی کی ہے, کسی اور بیس پہ کہہ دے کوئی اور بات. تو اس لیے اگر آپ نے 295C کا پرچہ کرانا ہے تو یہ پرچہ نہیں بنتا, اس پہ نہیں بنتا پرچہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہ میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا اس کو, میں یہ نہیں کہہ رہا وہ صحابہ کے بارے میں بہت اچھا بولتا ہے, اس نے تو جو بکواسات کی ہیں وہ دنیا کے سامنے ہیں. مولانا عمران صفدر صاحب کا بھی نیا کلپ سامنے آیا ہے, وہ دیکھ لیں آپ. اور ہاں, ایک اہم بات یہ کہ جب آپ کسی کو گستاخ قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ اس کو مسلمان قرار دے رہے ہیں یا مرتد قرار دے رہے ہیں؟ بولو. گستاخ رسول مومن ہو سکتا ہے, تو آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہو کہ نہیں قرار دے رہے؟ اور حدیث میں کیا آتا ہے, اگر تم کسی کو کافر کہو اور وہ نہ ہوا تو وہ کفر کا وہ کہاں لوٹے گا؟ تمہاری طرف لوٹے گا.
اور پوری امت کے علماء کا اجماع ہے، اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا فرق نہیں ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، پوری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے، اور آج سے نہیں صدیوں سے اجماع ہے کہ ایک آدمی کے کلام ایسا کلام کیا جو کفریہ کلمہ ہے، لیکن اس کی بات کے 100 مطلب نکالے جا سکتے ہیں، 99 مطلب نکلتے ہیں کفر والے، ایک مطلب ایسا ہے کہ جس میں تعویل کر کے مسلمان بنایا جا سکتا ہے اس کو، پوری امت کا اجماع ہے کہ وہ ایک مطلب لیا جائے گا اس کا، کیونکہ اسلام میں کسی مسلمان کو کافر قرار دے دینا یہ اس کو قتل کرنے سے زیادہ بدتر ہے۔ تو لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، قرآن کے الفاظ ہیں اے ایمان والوں کسی کی دشمنی تمہیں عدل و انصاف سے نہ روکے، اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے تو یہ نہیں کہ اسلامی احکام ہی آپ چینج کر دیں۔ تو انجینئر سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آپ بھی انجینئر کے جو فینز ہیں نا ان سے تو ہمیں یہ شکایت ہے کہ آج آپ اپنے بابا کا دفاع، میں تو دفاع کر رہا ہوں انجینئر کا، میرا بابا نہیں ہے وہ، لیکن آپ کس منہ سے دفاع کر رہے ہو؟ اب آپ کہہ رہے ہو نا اس کا یہ مطلب نہیں تھا، اس کا یہ مطلب تھا، تو ہم بھی تو یہی کہتے تھے اشرف علی تھانوی کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا، معین الدین چشتی کا یہ مطلب نہیں تھا، یہ مطلب تھا، اور جو بابوں کے واقعات ہیں جن میں آپ نے ان کو معاذ اللہ اغلام بازی کا مرتکب قرار دے دیا، ہم کہے وہ بڑے نیک بزرگ تھے، ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اس میں مبتلا تھے، مبتلا ہوتے اتنے بڑے بڑے بزرگ پبلک کے سامنے یہ کام نہ کر رہے ہوتے، لیکن آپ نے کہا نہیں مطلب کچھ نہیں ہے، مفتی طارق مسعود اپنے بابوں کا دفاع کر رہا ہے، تو آج آپ کا تو منہ ہی نہیں ہے اپنے بابے کا دفاع کرنے کا، آپ کا تو منہ سرے سے ہے ہی نہیں، ہمارا پھر بھی منہ ہے، ہم اپنے بابوں کا بھی دفاع کر رہے تھے اور تمہارے بابے کا بھی دفاع کر رہے ہیں، تو دفاع اس سینس میں کہ یہ والی جو شیخ ہے یہ غلط ہے، یہ نہیں لگ سکتی، 295C کا کیس نہیں ہے یہ، اور جو مولوی اس پہ خوش ہو رہے ہیں نا نہیں 295 سے منجی ٹھوک دیں گے، تو میرے بھائی آپ کی اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے نا اس سے آپ کی منجیاں زیادہ ٹھکیں گی، وہ اٹھنے دو ابھی، کیا ایک شاعر نے کہا ہے نا کہ سوف ترون اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، غبار چھٹنے دو پھر پتا چلے گا کہ تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا یا گدے پہ بیٹھا ہوا تھا، جب تک غبار ہوتا نا آپ تکڑ تکڑ دوڑتے ہوئے آ رہے ہو، لوگ سمجھتے ہیں بڑا تیز رفتار گھوڑا ہے، وہ غبار کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا، اور لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں بھائی تگڑ تگڑ تگڑ، گھوڑا ایسے گدھا ایسے دوڑتا نہیں لیکن غبار میں لگتا ہے کہ شاید دوڑ رہا ہو، جب غبار چھٹتا ہے پتہ چلتا ہے کم بخت تیز رفتار گھوڑا تو دور کی بات وہ گدھے پہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو 295C ذرا سی باتوں پہ گستاخی کے فتوے لگ رہے ہیں نا، یہ اگر مارکیٹ میں زیادہ ہو گئے جو کہ ہو گئے ہیں تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ ایسے لوگ ہیں ہمارے علم میں، پورا زیور کھا گئی، سونا کھا گئی جو مہر میں دیا تھا، اور بھی چیک سائن کروا کے پوری جائیدادیں کھا کے آپ روڈ پہ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 4 شادیوں کے فضائل بیان کر رہے ہیں، ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ کو خیال ہوگا کہ یار اگر اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں نکاح پہ غنی کر دیتا ہوں، تو یہ غنی تو نہیں ہو رہا ہے، ایسے واقعات ہیں، بچہ پیدا ہوا پہلے ایک کا خرچہ نہیں تھا اور مسائل کھڑے ہو گئے، ایسے واقعات ہوئے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات۔